حضرات محترم، شب برات آنے والی ہے۔ تمام فضیلتیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں شعبان کے مہینے کی، اور وہ رات جس کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے امتیوں پر بڑا فضل فرماتا ہے، بڑا کرم فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یقین جانے اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اگر آقا نے ہاتھ اٹھا کر اگر امتیوں کے لیے دعا کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے۔ یہ شب برات کی رات آنے والی ہے۔ شب برات ہم کیوں مناتے ہیں؟ شب برات کی رات ہمیں کیسے گزارنی چاہیے اور شب برات کے کتنے فضائل ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی رات آتی ہے تو اس دن، جس دن شعبان کی رات آنے والی ہوتی ہے، اس دن سورج ڈوبنے کے بعد آسمان و دنیا پر صبح کے سورج طلوع ہونے تک، یعنی سورج نکلنے کے وقت تک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر تجلی فرماتا ہے، خاص فضل و کرم فرماتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا اس رات میں، کس رات میں؟ شب برات کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور 15 شعبان کا روزہ رکھیں۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ حضور نے تو پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے، اس والے یعنی کہ شب برات کے پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور کچھ روزے چھوڑ کر رکھتے تھے، ایک دن چھیک دیا، بہرحال کچھ روزے چھیک کے رکھتے تھے، کچھ دن رکھتے تھے، کچھ دن نہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ بہرحال ہمیں کرنا یہ ہے کہ شب برات کی رات ہم منائیں تو اس طرح منائیں کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ شب برات کی رات بس صرف عبادت کی رات ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، اپنی بہنوں کے لیے دعا کریں، اپنے کاروبار کے لیے دعا کریں۔ لیکن ہم شب برات مناتے تو ہیں، فاتحہ لگواتے تو ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ کس کے نام کی فاتحہ لگتی۔ ایک ایسے عاشق جن کو پوری دنیا سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، یہ ایسے عاشق گزرے ہیں کہ حضور کا دیدار نہیں ہوا اور یہ واپس چلے آئے، ماں نے دعا کی، بہت لمبا واقعہ ہے۔ بہرحال بس اس مہینے میں شب برات کے دن فاتحہ لگتی ہیں، یوں تو سب سے پہلے حضور کو ہی پہنچاتے ہیں ہم۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں، سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں مولا جو ہم نے کلام پاک پڑھا ہے، ہم سے پڑھنے میں اگر کوئی خامی غلطی ہوئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ لیکن پیارے مسلمانوں، یہ ہمیں پتہ تو چلنا چاہیے کہ فاتحہ ہم شب برات پر کس کے نام کی لگواتے ہیں۔ ہمیں ان بزرگ کا نام تو یاد ہونا چاہیے۔ وہ بزرگ ایسے ہیں، وہ ایک ایسے عاشق ہیں جن کو پوری دنیا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، اور ایسے عشق کے بارے میں بریلی کے کلندر نے قلم اٹھایا اور اٹھا کر لکھ دیا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ شب برات کے دن سیدنا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی فاتحہ لگوائیں، خوب لگوائیں، لیکن فاتحہ لگوانے سے پہلے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ اگر تمہیں اویس قرنی کو راضی کرنا ہے تو نمازوں کی پابندی کرنی ہے، حضور کو راضی کرنا ہے تو نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے تو نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ نہیں پوچھا جائے گا میدان محشر میں کہ تم نے کونڈوں کی فاتحہ لگوائی تھی یا نہیں لگوائی تھی۔ نہیں پوچھا جائے گا میدان محشر میں کہ تم نے شب برات پر فاتحہ لگوائی تھی یا نہیں لگوائی تھی۔ اگر سوال ہوگا میدان محشر میں، حضور نے فرمایا سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا۔ پوری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن عبداللہ کے بیٹے کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ یوں ہی تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ نام بھی یاد رہنا چاہیے کہ کس کے نام کی فاتحہ لگنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔